الیگزینڈر پشکن کی کہانی نشانہ۔ ہم نے ڈویل لڑی 12 کی۔ میں نے قسم کھائی کہ ڈویل کے قاعدے کے مطابق اسے گولی مار دوں گا۔ میری ایک گولی اس پر قرض تھی۔ پڑاؤ کی شام۔ ہماری ریجیمنٹ کا پڑاؤ شہر خے میں تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ فوجی افسروں کی زندگی کس قسم کی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت قواعد اور شہ سواری، دوپہر کو ریجیمنٹ کمانڈر یا کسی یہودی کی دکان پر کھانا کھانا، شام کو تاش اور شراب نوشی۔ نہ شہر کے کسی گھرانے میں ہماری رسائی تھی، نہ شہر بھر میں کوئی کم عمر کنواری لڑکی تھی۔ شام کو ایک دوسرے کی قیام گاہ پر ملتے تو ایک دوسرے کی وردیاں دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہمارے دوستوں کے حلقے میں صرف ایک آدمی فوجی نہ تھا۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ ہوگی، اس لیے ہم لوگ اسے کافی عمر رسیدہ سمجھتے تھے۔ زندگی کے تجربے نے اسے ہم لوگوں پر فوقیت دے دی تھی۔ اس پر اس کی افسردہ طبیعت، کھرے مزاج اور تلخ کلامی کی عادت نے ہم نوجوانوں کو اور بھی مرعوب کر رکھا تھا۔ اس کی زندگی سب کے لیے ایک راز سربستہ تھی۔ وہ روسی معلوم ہوتا تھا مگر اس کا نام روسیوں جیسا نہ تھا۔ ایک زمانے میں وہ فوجی رسالے میں سپاہی تھا۔ ترقی کی راہیں اس کے سامنے کھلی تھیں کہ اچانک اس نے فوج سے استعفیٰ دے دیا، اور آج تک کسی کو اس کی وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ پھر وہ اس چھوٹے سے گمنام شہر میں آ بسا۔ اس کی زندگی عجب طور سے گزرتی تھی۔ ایک طرف غریبوں کی سی تنگ دستی تھی اور دوسری طرف امیروں کی سی دریا دلی۔ مثلاً وہ سدا پھٹے پرانے فراک کوٹ میں بغیر سواری کے گھومتا، مگر ہماری ریجیمنٹ کے افسروں کی خاطر تواضع کے لیے اس کے دروازے سدا کھلے رہتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ہاں صرف 2 یا 3 قسم کے کھانے میز پر ہوتے تھے۔ پکانے والا بھی ایک سابق سپاہی تھا، مگر چیمپئن کے دور پر دور چلتے۔ کسی کو معلوم نہ تھا اس کی آمدنی کتنی تھی اور کہاں سے آتی تھی، اور نہ کسی میں اتنی ہمت تھی کہ اس سے یہ سوال پوچھتا۔ اس کے پاس کتابوں کا بہت اچھا ذخیرہ تھا، جن میں زیادہ تر فن جنگ کے متعلق تھیں یا کچھ ناول تھے۔ اپنی کتابیں وہ ہر ایک کو بخوشی دے دیتا اور کبھی واپسی کا مطالبہ نہ کرتا۔ خود بھی کتاب لے کر واپس کرنے کا قائل نہ تھا۔ اس کو لت تھی تو ایک پستول سے نشانے بازی کی۔ کمرے کی ہر دیوار گولیوں سے ایسی چھلنی ہو چکی تھی کہ اس پر شہد کی مکھیوں کے چھتے کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے کچے جھونپڑے میں سب سے بڑھیا اس کے بیش قیمت پستول تھے۔ نشانہ اس قدر بے خطا تھا کہ اگر وہ کسی کے سر پر ناشپاتی رکھ کر نشانہ لگانا چاہتا تو اس کے لیے ہماری ریجیمنٹ کا ہر افسر بے جھجک اپنا سر پیش کر دیتا۔ ہم لوگوں کی گفتگو میں اکثر ڈویل کا ذکر آتا، مگر سلیو، میں اس کا تذکرہ اسی نام سے کروں گا، اس میں کبھی حصہ نہ لیتا، بلکہ اگر کوئی پوچھتا بھی کہ اس نے کبھی ڈویل لڑی ہے تو وہ نہایت ترشی سے کہتا ہاں، مگر اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو جاتا کہ وہ اس موضوع پر بات چیت بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو کوئی اس کے بے خطا نشانے کا شکار ہو چکا ہے جس کا اس کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ کسی کے ذہن میں بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس تذکرے سے دامن بچانے کی وجہ بزدلی ہو سکتی ہے۔ اصل میں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ذہن میں بعض صفات کا تصور آ ہی نہیں سکتا، اس لیے سلیو کو بزدل گرداننا ناممکن تھا۔ مگر اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ ایک دن ہم 10 افسر سلیو کے ہاں مدعو تھے۔ حسب معمول شراب کا دور چل رہا تھا، سب خوب پی پلا رہے تھے۔ کھانا ختم ہونے پر ہم نے اپنے میزبان سے تاش کھیلنے اور بینکر بننے کی فرمائش کی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا کیونکہ وہ تاش بہت کم کھیلتا تھا، مگر پھر اس نے تاش کے پتے منگوائے اور 50 کے قریب 10 روبل کے سکے میز پر پھیلا کر پتے بانٹنے شروع کر دیے۔ سب نے اسے گھیر لیا اور کھیل شروع ہو گیا۔ سلیو کی عادت تھی کہ تاش کھیلتے ہوئے بہت ہی خاموش رہتا، نہ کسی کی بات پر جرح کرتا، نہ اپنی صفائی پیش کرتا۔ اگر کسی شرط بدنے والے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو سلیو یا تو فوراً روپیہ ادا کر دیتا یا رقم کاغذ پر لکھ لیتا۔ ہم سب اس کے ان اصولوں کو جانتے اور مانتے تھے، مگر ہماری ریجیمنٹ میں ایک افسر نیا نیا آیا تھا۔ کھیلتے ہوئے اس نے بے خیالی میں بازی کی شرح بڑھا دی۔ سلیو نے چوک کے ٹکڑے سے عادت کے مطابق میزان صحیح کر دی۔ افسر سمجھا کہ اس نے غلطی سے ایسا کیا ہے اور فوراً حجت شروع کر دی۔ سلیو سنی انسنی کر کے خاموشی کے ساتھ کھیلتا رہا۔ افسر کو تاب کا یارہ نہ رہا اور اس نے سلیو کی تحریر کو برش سے مٹا دیا۔ سلیو نے چوک اٹھا کر پھر وہی ہند سے لکھ دیے۔
جوئیں اور شراب کی گرمی اور دوستوں کے قہقہوں سے کھسیا کر افسر اور بھی بھڑک اٹھا۔ اس نے سلیو کے فعل کو اپنی ہتک سمجھا اور میز پر سے پیتل کا شمعدان اٹھا کر سلیو کی طرف تاک کر پھینکا، مگر سلیو اس کی زد سے بال بال بچ گیا۔ اس واقعے سے ہم سب پریشان ہو گئے۔ سلیو کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر کے اس نے اتنا کہا، جناب، مہربانی سے اسی وقت یہاں سے تشریف لے جائیے اور اپنی خوش نصیبی پر شکر کیجیے کہ یہ واقعہ میرے گھر پر ہوا۔ اسی وقت سے ہم لوگ اپنے بدنصیب ساتھی کو مردوں میں گننے لگے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس واقعے کا انجام کیا ہوگا۔ وہ فوراً یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گیا کہ وہ ہر وقت اس بے عزتی کا بدلہ چکانے کو تیار ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک کھیل ہوتا رہا، مگر سب نے محسوس کیا کہ ہمارے میزبان کا دل تاشوں میں نہیں لگ رہا ہے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ہم سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ راستے بھر یہی باتیں ہوتی رہیں کہ دیکھیں لیفٹیننٹ کی موت کے بعد اس کی جگہ کون آئے۔ اگلے دن شہ سواری کے اسکول میں سب ایک دوسرے سے لیفٹیننٹ کی خیر عافیت پوچھ رہے تھے کہ وہ خود ہی وہاں آ موجود ہوا۔ ہم نے اس سے احوال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ابھی تک اس کے پاس سلیو کی طرف سے کوئی پیام نہیں پہنچا۔ سبھی کو اس پر بڑا اچنبھا ہوا۔ وہاں سے ہم لوگ سلیو کے گھر گئے تو دیکھا وہ دروازے میں لگے ہوئے تاش کے اکے پر پے در پے گولی چلا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہم سب سے ملا، ایک دن پہلے کے واقعے کا ذکر تک نہ کیا۔ اسی طرح 3 دن اور گزر گئے۔ لیفٹیننٹ زندہ سلامت موجود تھا۔ ہر طرف یہی چرچا تھا کہ آخر بات کیا ہے، شاید سلیو ڈویل لڑنا نہیں چاہتا، اور ہوا بھی یہی۔ لیفٹیننٹ نے معمولی سی معذرت کی اور سلیو نے اسے معاف کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہم نوجوانوں کی نظر میں سلیو کی وقت بہت کم ہو گئی، کیونکہ ہماری عمر میں شجاعت اور بہادری کے اوصاف سب سے اعلیٰ معلوم ہوتے ہیں، جن سے سب خامیوں کی پردہ پوشی کی جا سکتی ہے۔ مگر رفتہ رفتہ یہ واقعہ بھولا بسرا ہو گیا اور سلیو کا اقتدار پھر ویسا ہی قائم ہو گیا۔ صرف میرے دل میں سلیو کی طرف سے ہمیشہ کے لیے بالسا پڑ گیا۔ ایک تو میں طبعاً رومان پسند تھا، اس لیے اور سب افسروں سے زیادہ میں اس آدمی میں کشش محسوس کرتا تھا جس کی زندگی سب کے لیے ایک مہمہ تھی۔ مجھے وہ کسی پراسرار کہانی کا ہیرو معلوم ہوتا تھا۔ اسے بھی اوروں کی نسبت مجھ سے زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ صرف مجھ ہی سے وہ طنز آمیز فقرے بازی کے بغیر مختلف موضوعوں پر سادہ اور دلنشیں پیرائے میں گفتگو کرتا تھا۔ اس واقعے نے اسے میری نظروں سے گرا دیا۔ رہ رہ کر یہ خیال مجھے ستاتا تھا کہ اس نے اپنی ہتک کا انتقام لینے سے کیوں گریز کیا۔ اسی وجہ سے اس سے آنکھ ملاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ سلیو جہاں دیدہ آدمی تھا، میرے انداز سے میرے دلی جذبات بھانپ گیا۔ لگتا تھا کہ اسے کافی تکلیف ہوئی۔ ایک دو دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے اس کا موقع نہ دیا اور اس سے اکیلے میں ملنے سے کترانے لگا۔ بعد میں سلیو نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اب میں صرف اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں اس سے ملتا اور ہماری پہلے کی پرخلوص صحبتیں بالکل ختم ہو گئیں۔ بڑے بڑے شہروں کے آرام و آسائش کے عادی لوگ ان احساسات کی لذت کو کیا جانیں جو گاؤں اور قصبوں والوں کی زندگی میں اس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ڈاک کا انتظار۔ منگل اور جمعے کے دن ریجیمنٹ کا ہیڈ کوارٹر افسروں کے مجمع سے کھچا کھچ بھر جاتا۔ کوئی روپے آنے کی امید لگائے ہوئے ہے، کوئی خطوں کے لیے بے چین ہے، کوئی اخبار اور رسالوں کا انتظار کر رہا ہے۔ مارے بے صبری کے اکثر خط وہیں کھول کر پڑھ لیے جاتے، ایک دوسرے کو خبریں سنائی جاتی۔ غرض یہ کہ ہر طرف عجب چہل پہل نظر آتی۔ سلیو کے خطوط بھی ریجیمنٹ کی معرفت آتے تھے، اس لیے ڈاک کے دن وہ بھی وہیں موجود ہوتا۔ ایک دفعہ اس کے نام کا ایک خط اسے دیا گیا۔ اس نے بڑی بے صبری سے اس کی مہر توڑی۔ خط کے مضمون پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ سب افسر اس وقت اپنے اپنے خط پڑھنے میں اتنے منہمک تھے کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اتنے میں اس نے خود ہی سب کو مخاطب کر کے کہا، حضرات، بعض حالات کی وجہ سے میری یہاں سے فوری روانگی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب آج آخری بار میرے ساتھ کھانا کھانے سے انکار نہ کریں گے۔ میں آپ سب کا منتظر رہوں گا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہا، تم ضرور آنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے نکل گیا۔ ہم لوگ بھی سلیو کے ہاں ایک دوسرے سے ملنے کا وعدہ کر کے اپنی اپنی قیام گاہ پر چلے آئے۔ میں مقررہ وقت پر سلیو کے ہاں پہنچا تو تقریباً پوری ریجیمنٹ وہاں موجود تھی۔ سلیو کا سب سامان بندھا ہوا رکھا تھا اور ہر طرف گولیوں سے چھلنی خالی دیواروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم لوگ کھانے کی میز کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ ہمارے میزبان کی طبیعت اس وقت بہت ہی حاضر تھی۔
اس کی زندہ دلی نے ہم پر بھی اثر کیا۔ ہر طرف بوتلوں کے کاگ اڑنے لگے، گلاسوں میں شراب سنسنانے لگی، اور ہم سب اپنے جدا ہونے والے دوست کی کامیابی اور سلامتی کے لیے جام پر جام خالی کرنے لگے۔ اسی طرح ساری شام گزر گئی۔ اندھیرا بڑھ جانے پر ہم لوگ اٹھے اور اپنی اپنی ٹوپیاں پہننے لگے۔ سلیو نے ہر ایک سے ہاتھ ملایا۔ میری باری آئی تو اس نے میرا ہاتھ دبا کر آہستگی سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ یکے بعد دیگرے سب مہمان رخصت ہو گئے، صرف ہم دونوں رہ گئے۔ ہم نے اپنے اپنے پائپ سلگا لیے۔ سلیو اندر ہی اندر کسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا۔ شام کی زندہ دلی کا شائبہ تک باقی نہ تھا۔ چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی، آنکھوں میں غیر قدرتی چمک تھی۔ پائپ کے سیاہ دھوئیں کے مرغولوں میں گھر کر وہ کوئی ڈراؤنی مخلوق ہو رہا تھا۔ چند منٹ اور گزر گئے، تب سلیو نے خاموشی کی زنجیر توڑی۔ کیا خبر آج کے بعد ہم دونوں کبھی نہ مل سکے، اس لیے روانگی سے پہلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں کسی کی رائے کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا، مگر تم مجھے پسند ہو، اور تم میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا رہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ وہ رکا اور اپنے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ میں چپ چاپ زمین کی طرف تکتا رہا۔ تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ میں نے اس دن اس شراب کے نشے میں چور شیخی خورے لونڈے سے اپنی ہتک کا بدلہ کیوں نہیں لیا، حالانکہ اس وقت اس کی زندگی میرے ہاتھ میں تھی، اور چونکہ مجھے ہتھیار چننے کا حق تھا اس لیے مجھے کسی قسم کا خطرہ بھی نہ تھا۔ اگر چاہوں تو تمہیں اس غلط فہمی میں ڈال سکتا ہوں کہ اس دن کی معافی اور درگزر میری اعلی ظرفی کی دلیل تھی، مگر میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ اگر میں اپنی زندگی کو بالکل خطرے میں ڈالے بغیر اسے سزا دے سکتا تو ہرگز معاف نہ کرتا۔ اس اعتراف سے میں بالکل حیران اور ششدر رہ گیا، مگر سلیو اسی طرح اپنی دھن میں بولتا چلا گیا، ہاں، مجھے اپنی زندگی کو کسی خطرے میں ڈالنے کا مجاز نہیں۔ 6 سال پہلے ایک شخص نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا، اور میرا وہ دشمن آج تک زندہ ہے۔ اس حد تک کا بدلہ چکانے سے پہلے میں اپنی زندگی کو کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے دل میں تجسس کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ تو کیا اس وقت تم اس سے ڈویل نہیں لڑے تھے؟ میں نے پوچھا، یا شاید کسی وجہ سے تمہیں لڑے بغیر ہی وہاں سے چلا آنا پڑا؟ میں اسے ڈویل لڑا تھا، سلیو نے جواب دیا۔ اس کی یادگار ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ اٹھا اور گتے کے ڈبے میں سے ایک سرخ کامدار فوجی ٹوپی نکالی جس میں گلٹ کا پھندنا لٹک رہا تھا۔ اس نے ٹوپی سر پر رکھی تو میں نے دیکھا ماتھے سے انچ بھر اوپر گولی کے آر پار نشان تھا۔ سلیو نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں شاید معلوم ہو کہ میں ایک زمانے میں نون ریجیمنٹ میں تھا۔ تم میری طبیعت کی افتاد سے واقف ہو کہ میں ہر بات میں سب سے آگے رہنا چاہتا ہوں۔ جوانی میں یہ دھن جنون کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں فتنہ اور فساد روز مرہ کی بات تھی، اور میں فوج میں فسادیوں کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم لوگ بدمستی اور بدہوشی پر فخر کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ مشہور شرابی بورتسوف کو بھی مات دے دی تھی۔ بورتسوف وہی شرابی ہے جس کو شاعر دنیس داویدوف نے اپنے شعروں میں امر کر دیا ہے۔ ہماری ریجیمنٹ میں آئے دن ڈویل ہوتے رہتے تھے، اور شاید ہی کوئی ڈویل ایسا ہوتا ہو جس میں میرا کچھ دخل نہ ہو۔ میرے ساتھیوں نے مجھے آسمان پر چڑھا رکھا تھا، لیکن ریجیمنٹ کے کمانڈر میرے وجود کو بلائے بے درما سمجھتے تھے۔ یوں میں بڑے ٹھاٹ سے شہرت اور ہر دل عزیزی کا لطف اٹھا رہا تھا کہ ہماری ریجیمنٹ میں ایک نیا افسر بھرتی ہو کر آیا۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کا فرد تھا۔ میں نے آج تک اس جیسا نصیب آور آدمی نہیں دیکھا۔ جوانی اور ذہانت، خوبروئی اور جواں مردی، شہرت اور ناموری، غرض کون سی چیز تھی جو اس کے حصے میں نہ آئی تھی؟ وہ روپیہ یوں پانی کی طرح بہاتا جیسے اس کے پاس قارون کا خزانہ ہو۔ تم خود ہی سوچ لو کہ ایسے آدمی سے سب کس قدر مروب ہوئے ہوں گے۔ میرے اقبال کا ستارہ غروب ہونے لگا۔ شروع میں اس نے میری شہرت سن کر مجھ سے دوستی کرنی چاہی، مگر میں نے اس کی دوستانہ پیشکش کو ایسی سرد مہری سے ٹھکرایا کہ اس دن سے وہ بھی مجھ سے بے اعتنائی برتنے لگا۔ مجھے اس سے انتہائی رقابت اور نفرت ہو گئی۔ ریجیمنٹ کے افسروں اور عورتوں میں اس کی کامیابی مجھے ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں ہر جگہ اسے چڑھانے اور جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتا، اس پر فقرے چست کرتا جن کا وہ ایسا دنداں شکن جواب دیتا کہ میں کٹ کر رہ جاتا۔ اس کے جملے بزلہ سنجی اور ظرافت کی چاشنی سے پرلطف ہوتے اور میرے طنز کے زہر میں بجھے ہوئے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ہم سب ایک پولش جاگیردار کے ہاں محفل رقص میں مدعو تھے۔ سب خواتین پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ میرے دل میں حسد کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ گھر کی مالکہ بھی، جو پہلے مجھ سے معاشقہ لڑا رہی تھی، اسی کی طرف مائل تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا
اور میں نے اس کے کان میں ایک نہایت بیہودہ فقرہ کہا جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے چٹاخ سے میرے گال پر ایک تماچا مارا۔ دونوں طرف میان سے تلواریں نکل آئیں۔ خواتین مارے خوف کے بے ہوش ہو گئیں۔ بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کر کے لوگوں نے ہمیں الگ کیا۔ اسی رات کو ہم دونوں میں ڈویل ہونا قرار پایا۔ اگلی صبح پاؤ پھٹنے سے پہلے ہی میں ماں اپنے 3 ساتھیوں کے مقرر مقام پر پہنچ گیا اور اپنے حریف کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ بہار کا موسم تھا، سورج سویرے نکل آیا تھا، گرمی ہو چلی تھی۔ میں نے دور سے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ پیدل آ رہا تھا، وردی تلوار پر لٹکی ہوئی ہاتھ میں تھی اور صرف ایک آدمی ساتھ تھا۔ ہم اس سے ملنے بڑھے تو وہ ٹوپی ہاتھ میں لیے بڑی بے فکری کے ساتھ آگے آیا۔ ٹوپی میں سرخ سرخ چیری بھری تھی۔ ہمارے ساتھیوں نے 12 قدم کا فاصلہ ہم دونوں کے درمیان ناپا۔ مجھے پہلے گولی چلانے کا حق تھا، مگر میں غصے سے اس قدر لرز رہا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے میں نے اسے پہلے گولی چلانے کا موقع دیا۔ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ آخر قرعہ ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ وہ صدا ہی سے تقدیر کا منظور نظر تھا۔ قرعہ بھی اسی کے نام نکلا۔ اس نے نشانہ لگایا اور گولی میری ٹوپی کو پار کر گئی۔ اب اس کی زندگی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تاکہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کی پرچھائیں دیکھ سکوں، مگر وہ اسی طرح لاپرواہی سے میرے پستول کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑا رہا اور ٹوپی میں سے پکی پکی چیری چن کر کھاتا اور ان کی گٹھلیاں میری طرف تھوکتا رہا۔ میں نے سوچا، ایسے آدمی کو مارنے سے کیا حاصل جسے اپنی جان کی اتنی کم پرواہ ہو؟ اور پھر اسی لمحے ایک اور شیطانی خیال میرے دل میں آیا۔ میں نے پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ چنانچہ میں نے کہا، اس وقت آپ بہت ہی مصروف نظر آ رہے ہیں، آپ کا دھیان ڈویل کی طرف نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے دلچسپ مشغلے چیری کھانے میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ نہیں، آپ میری ذرا فکر نہ کریں، آپ میرے مشغلے میں ذرا بھی خلل نہیں ڈال رہے ہیں۔ گولی چلائیے۔ خیر، اگر اس وقت آپ کی طبیعت حاضر نہیں ہے تو پھر صحیح، مجھ پر آپ کا قرض رہا، جب آپ چاہیں میں چکا دوں گا۔ اس نے جواب دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور کہا کہ میں اس وقت گولی چلانا نہیں چاہتا، اور یہ معاملہ اس وقت یوں ختم ہو گیا۔ میں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اس گمنام گوشے میں آ بسا۔ مگر تب سے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میرے دل میں انتقام کے شعلے دھیمے پڑے ہوں۔ بس یہی ایک خلش، یہی ایک خیال میری زندگی پر چھایا ہوا ہے، اور آخر آج وہ دن آ گیا جس کا مجھے اتنی مدت سے انتظار تھا۔ سلیو نے اپنی جیب سے وہ خط نکالا جو اس دن صبح اس کو ملا تھا اور مجھے پڑھنے کو دیا۔ غالباً اس کے وکیل نے ماسکو سے لکھا تھا کہ ایک خاص شخص بہت جلد ایک حسین اور نوجوان لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ سلیو نے کہا، یہ تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہ خبر کس شخص کے متعلق ہے۔ میں ابھی ماسکو جا رہا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ اپنی شادی کی شام کو بھی موت کا اسی لاپرواہی سے استقبال کرتا ہے جیسا ایک دفعہ پہلے چیری کھاتے ہوئے کر چکا ہے، یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ٹوپی سر سے زمین پر پٹک دی اور پنجرے میں بند شیر کی طرح ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں دم بخود کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دل میں عجب متضاد جذبات چکر لگا رہے تھے۔ اتنے میں نوکر نے آ کر کہا کہ گھوڑے تیار ہیں۔ سلیو نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ ہم دونوں گلے ملے اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا جس میں 2 ٹرنک رکھے تھے۔ ایک میں اس کے پستول تھے اور دوسرے میں باقی سارا سامان تھا۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر خدا حافظ کہا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ کئی برس اور گزر گئے۔ نجی حالات کی وجہ سے مجھے ایک بہت پسماندہ گاؤں میں جو ضلع نون میں واقع تھا سکونت اختیار کرنی پڑی۔ یہاں مجھے اپنی جائیداد کا سارا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ میں مستقل اپنی پرانی آزاد اور بے فکر زندگی کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ خاص طور پر خزاں اور جاڑے کے موسم میں تنہائی کی شامیں کاٹے نہ کٹتی تھیں۔ سہ پہر کے کھانے تک تو کسی نہ کسی طرح وقت گزر جاتا تھا۔ کبھی گاؤں کے نمبردار سے باتیں کرتا، کبھی جاگیر کا دورہ کر کے دیکھتا کہ کام کیسا ہو رہا ہے، یا جو نئے کام شروع کرائے ہیں وہ کس ڈھنگ سے چل رہے ہیں۔ مگر اندھیرا ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا۔ گھر کے گودام اور الماریوں میں جتنی کتابیں نظر پڑتی تھیں انہیں بار بار پڑھ چکا تھا۔ بوڑھی منتظمہ کریلوونا کو جتنی کہانیاں یاد تھیں وہ کئی دفعہ مجھے سنا چکی تھیں۔ گاؤں کی عورتوں کے گانوں کی آواز سن کر مجھ پر عجب اداسی طاری ہو جاتی۔ ممکن تھا کہ میں شراب کا عادی ہو جاتا، مگر زیادہ شراب پینے سے سر میں شدید درد ہونے لگتا۔ دوسرے یہ کہ بیکاری اور اکتاہٹ سے گھبرا کر شراب نوشی کرنے سے مجھے سخت چڑ تھی۔ ہمارے علاقے میں اس قسم کے تباہ حال شرابیوں کی کمی نہ تھی جو زندگی کے خلا کو شراب کے نشے سے پر کرنا چاہتے تھے۔ میرے 2 ہمسائے انہی بد نصیبوں میں سے تھے۔ ان کی گفتگو میں کھنکھارنے اور ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے سوا
کچھ نہ ہوتا۔ خدا بچائے ایسے لوگوں کی محبت سے، ان سے ملنے سے تو تنہائی غنیمت ہے۔ ہمارے یہاں سے 4 کوس پرے کاؤنٹس بے کی جاگیر تھی، جہاں صرف ان کی جائیداد کا منتظم رہتا تھا۔ کاؤنٹس وہاں صرف ایک بار شادی کے فوراً بعد مہینے بھر کے لیے آئی تھی، مگر مجھے وہاں آئے سال بھر ہوا تھا کہ سنا گیا کہ کاؤنٹس اور ان کے شوہر گرمی میں اپنے علاقے پر آئیں گے، اور جون کے آغاز میں وہ لوگ سچ مچ آ گئے۔ دیہات میں رہنے والوں کے لیے کسی دولت مند پڑوسی کا آنا ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ آس پاس کے جاگیرداروں اور ان کے لواحقین میں ان کی آمد کا چرچا 2 مہینے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 3 سال تک ختم نہیں ہوتا۔ ہمسائے میں ایک حسین اور نوجوان خاتون کے آنے کی خوشخبری نے خود مجھ پر بھی بہت اثر کیا۔ مجھے ان کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ ان کو وہاں پہنچے ہفتہ بھر ہوا ہوگا۔ اتوار کا دن تھا کہ میں کھانے کے بعد اپنے معزز پڑوسیوں سے تعارف اور نیاز حاصل کرنے سین گاؤں کی طرف چل پڑا۔ چوبدار نے مجھے کاؤنٹ کے دارالمطالعے میں پہنچا دیا اور خود میرے آنے کی اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ یہ وسیع کمرہ بہت نفاست کے ساتھ انتہائی قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں دیواروں سے لگی تھیں، ان میں سے ہر ایک کے اوپر کانسی کے بت سجے ہوئے تھے۔ سنگ مرمر کے آتش خانے پر چوڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ فرش پر سبز کپڑا بچھا ہوا تھا جس پر قالین اور نمدے پڑے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے تک اپنے کونے پر پڑے رہنے کے بعد اس آرائش و زیبائش کو دیکھ کر میں بالکل مروب ہو گیا، اور کاؤنٹ کا انتظار ایسے اضطرابی انداز میں کرنے لگا جیسے کوئی دیہاتی امیدوار شہر میں وزیر کی آمد کا منتظر ہو۔ دروازہ کھلا اور ایک 32 سالہ خوشرو شخص داخل ہوا۔ اس کے انداز میں پرخلوص سادگی تھی۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا تعارف کرانا چاہا، مگر کاؤنٹ نے خود سبقت کی اور ہم بیٹھ گئے۔ تنہائی میں رہتے رہتے میری طبیعت میں جھجک سی پیدا ہو گئی تھی، جو اس کی شائستہ اور بے تکلف گفتگو سے کچھ ہی دیر میں غائب ہو گئی۔ عین اسی وقت کاؤنٹس داخل ہوئی اور مجھ پر دوبارہ گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ کاؤنٹ نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بدحواسی ظاہر نہ ہونے پائے، مگر ناکام رہا۔ میری حالت کا اندازہ لگا کر ان دونوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی، گویا میں ان کا پرانا واقف ہوں جس کے سامنے رسمی تکلف غیر ضروری ہے۔ میں اپنے حواسوں پر قابو پانے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر گھوم کر لٹکی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ تصویروں کے متعلق میرا علم بہت ہی واجبی ہے، مگر ایک تصویر پر میری نگاہ جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر سوئٹزرلینڈ کے ایک حسین منظر کی نقاشی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی فنی دلچسپی نہ تھی۔ میری تمام تر توجہ گولی کے ان 2 نشانوں پر مرکوز تھی جو تصویر میں ایک دوسرے کے عین اوپر نیچے تھے۔ میں نے کاؤنٹ کو مخاطب کر کے کہا، اوفو، یہ کس قدر غضب کا نشانہ ہے، واقعی کمال کا ہے۔ اس نے مجھ سے اتفاق کیا، پھر پوچھا، آپ کا نشانہ کیسا ہے؟ نمبر 1، میں نے جواب دیا، اور خوش تھا کہ میرے پسندیدہ موضوع پر بات چھڑ گئی۔ میں 30 قدم سے تاش کے پتے پر نشانہ لگا سکتا ہوں، بشرطے کہ پستول میرا اپنا ہو۔ سچ مچ؟ کاؤنٹس نے تعریفی لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے محبت بھرے انداز میں پوچھا، کیا تم بھی 30 قدم سے بے چوک نشانہ لگا سکتے ہو؟ کسی دن آزمائش کرنی چاہیے، کاؤنٹ نے جواب دیا۔ کسی زمانے میں میرا نشانہ برا نہ تھا، مگر پچھلے 4 سال سے میں نے پستول کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تب تو میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار 20 قدم سے تاش کے پتے پر نشانہ نہیں لگا سکتے۔ پستول کی اچھی نشانہ بازی کے لیے روز مرہ کی مشق نہایت لازمی ہے، اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ مجھے ریجیمنٹ کے بہترین نشانہ بازوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے پستول مرمت کے لیے گئے ہوئے تھے، میں مہینے بھر تک مشق نہ کر سکا۔ اس کے بعد جو میں نے پہلے دن گولی چلائی تو یقین کیجئے 25 قدم کے فاصلے سے بوتل کا نشانہ خطا کر گیا۔ ہمارا کپتان جو بڑا ظریف اور فقرے باز تھا، کہنے لگا، ارے یار ہٹاؤ، تم شراب کی بوتل کا نشانہ بنانے کی بدمذاقی نہیں کر سکتے۔ سرکار کو بھی اس معاملے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، ورنہ مشق بالکل چھوٹ جائے گی۔ میں نے تو صرف ایک آدمی کا 100% بے خطا نشانہ دیکھا تھا، اور وہ روز مرہ بلا ناغہ مشق کیا کرتا تھا، کھانے سے پہلے کم از کم 3 بار۔ اس کے لیے نشانہ بازی ایسے ہی لازمی تھی جیسے کھانے سے پہلے وودکا کا گلاس۔ کاؤنٹ اور کاؤنٹس خوش تھے کہ میری زبان کا تالا ٹوٹا۔ کاؤنٹ نے کہا، ایسے شخص کے نشانے کے متعلق کچھ اور بتائیے۔ سرکار کیا بتاؤں، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ دیوار پر مکھی کو بیٹھا دیکھتا۔ آپ ہنس رہی ہیں بیگم صاحبہ، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں۔ ہاں تو وہ مکھی کو دیکھ کر کہتا، لانا کسکا میرا پستول، کسکا بھرا ہوا پستول لاتا، ٹھائیں، اور مکھی دیوار پر ہی پس جاتی۔ واقعی کمال تھا۔
क्या नाम था उस शख्स का? स्लेव। स्लेव? काउंट ताज्जुब से उछल पड़ा। क्या तुम स्लेव को जानते थे? जी हाँ, हम दोनों तो बड़े गहरे दोस्त थे। हमारी रेजिमेंट में तो सब उससे इस तरह पेश आते थे गोया वो हम ही में से एक हो। मगर 5 बरस होने को आए कि मुझे उसकी कोई खैर खबर मालूम नहीं हुई। क्या आली जहाँ भी स्लेव को जानते थे? मैं? हाँ, मैं उसे खूब अच्छी तरह जानता था। क्या उसने कभी तुम्हें, मगर यह बात नामुमकिन सी है कि उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एक गैर मामूली वाक़े का किसी से जिक्र किया हो? क्या सरकार उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं जब एक सरफिरे नौजवान ने उसके तमाचा रसीद कर दिया था? क्या उसने तुम्हें उस नौजवान का नाम नहीं बताया? नहीं सरकार। और अचानक मुझ पर हकीकत का इंकशाफ हो गया। मैंने हकलाते हुए कहा, ओह, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा न था। वो आप थे क्या? हाँ। काउंट के चेहरे पर कर्ब की कैफियत थी, और यह तस्वीर मेरी और स्लेव की आखिरी मुलाकात की यादगार है। काउंटेस ने कहा, उफ, उस वाक़े को मत दोहराओ। तुम तो जानते हो कि उसकी याद मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे है। मगर मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर ये जानते हैं कि मैंने इनके दोस्त की किस तरह बेइज्जती की थी, तो इन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि स्लेव ने किस तरह मुझसे अपना इंतकाम लिया। उसने मेरे लिए एक आराम कुर्सी घसीट दी और मैं हमतन गोश होकर यह किस्सा सुनने लगा। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। हमने अपना माह असल यहीं देहात में बसर किया था। मेरी ज़िंदगी के सबसे पुरमुसर्रत दिन यहीं गुजरे हैं, और ज़िंदगी की सबसे अलमनाक याद भी इसी जगह से वाबस्ता है। एक शाम हम दोनों मियाँ बीवी घोड़ों पर सवार सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में मेरी बीवी का घोड़ा बिदकने लगा। वो डर गई और घोड़े की बाग मुझे पकड़ाकर खुद पैदल घर की तरफ रवाना हो गई। मैं घोड़े पर सवार आगे निकल गया। घर के करीब पहुंचकर मैंने देखा कि अहाते में एक गाड़ी खड़ी है। नौकर ने बताया कि कोई साहब मुताल्ले के कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना कहा है कि ज़रूरी काम है। मैं अंदर गया तो शाम के धुंधलके में एक आदमी नजर आया, सफ़र की गर्द में अटा हुआ, हजामत बढ़ी हुई। वो आतिशदान के सामने ऐन उस जगह खड़ा था। मैं करीब जाकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना काउंट? उसने मुर्तइश आवाज़ में पूछा। स्लेव, मेरे मुंह से निकला। यकीन मानिए, उसे पहचान कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। अब मेरी बारी है गोली चलाने की। मैं अपना पिस्तौल खाली करने आया हूँ। कहो, तैयार हो? उसकी ऊपर की जेब में से पिस्तौल की नाली नजर आ रही थी। मैंने 12 कदम नापे और उस कोने में खड़ा हो गया और उससे जल्दी करने को कहा ताकि मेरी बीवी के वहां पहुंचने से पहले झगड़ा चुक जाए। मगर वो देर लगाता रहा। पहले रोशनी लाने को कहा। खैर, शम्में लाई गईं। मैंने कमरा अंदर से बंद कर लिया कि चाहे कुछ हो, किसी को अंदर ना आने दिया जाए, और फिर उससे पिस्तौल चलाने को कहा। उसने पिस्तौल निकालकर निशाना बांधा। मैं घड़ियां गिन रहा था। बीवी का ख्याल दिल को महसूस रहा था। उफ, बीमो हिरास का वो एक लम्हा किस कदर खौफनाक था। स्लेव का हाथ नीचे गिर गया और उसने कहा, अफसोस मेरे पिस्तौल में चेरी की गुठलियां नहीं हैं और गोलियां बहुत भारी होती हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं डुएल नहीं लड़ रहा हूँ, कत्ल कर रहा हूँ, क्योंकि निहत्थे आदमी पर गोली चलाना मेरा शेवा नहीं। इसलिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि डुएल नए सिरे से लड़ें और कुरा डालें कि पहले कौन गोली चलाए। मेरा सर चकरा रहा था। जहां तक मुझे याद है, मैंने उसकी यह तजवीज़ रद्द कर दी। मगर फिर न जाने कैसे एक और पिस्तौल भरा गया। 2 कागज़ की पर्चियों पर कुछ लिखकर उन्हें तोड़ मोड़ कर उसी टोपी में डाला गया जिसे मैंने एक दिन निशाना बनाया था। इस दफ़ा भी कुरा मेरे ही नाम निकला। उसने ऐसे जहरखंद के साथ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कहा, काउंट, तुम्हारी किस्मत तो शैतान से भी अच्छी है। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि उसने मुझे क्यों कर आमादा किया, और यह सब कैसे हुआ कि मैंने गोली चला दी जो इस तस्वीर पर जाकर लगी। काउंट ने गोली के निशानों वाली तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसका चेहरा तमतमा रहा था। काउंटेस का चेहरा उसके शॉल से ज्यादा सफ़ेद था, और मैं अपनी बेकरार चीख नहीं रोक सका। मैंने गोली चलाई। काउंट ने अपनी दास्तान जारी रखी, और शुक्र है कि मेरा निशाना खता हो गया। अब स्लेव ने निशाना बांधा। उसका चेहरा उस वक्त इंतहाई गजबनाक था। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला और माशा अंदर घुस आई और चीखें मारती हुई मुझसे लिपट गई। उसे देखकर मेरा दिमाग, जो इतनी देर से माऊफ था, फिर काम करने लगा। मैंने इत्मीनान का लहजा बनाकर उससे कहा, प्यारी, तुम देखती नहीं हम लोग मजाक कर रहे हैं? ज़रा देखो तो तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। जाओ, जाकर पानी वानी पियो, फिर यहाँ आना। मैं तुम्हें अपने पुराने अजीज़ दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। माशा को मेरी बात का यकीन नहीं आया। क्या मेरे शौहर ठीक कह रहे हैं? माशा ने हिम्मत करके स्लेव से पूछा।
کیا سچ مچ آپ دونوں مذاق کر رہے ہیں؟ یہ تو سدا مذاق ہی کرتے رہتے ہیں کاؤنٹس۔ ایک دفعہ مذاقی مذاق میں انہوں نے میرے منہ پر تماچا رسید کر دیا تھا، پھر انہوں نے مذاق میں میری ٹوپی کا نشانہ بنایا، اور ابھی مذاق میں پھر ان کا نشانہ چوک گیا۔ اب ذرا میرا بھی مذاق کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ماشا کے سامنے ہی پھر میری طرف نشانہ باندھنے کی کوشش کی۔ ماشا اس کے قدموں پر گر پڑی۔ میں بے اختیار چلایا، ماشا یہ کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اٹھو! اور جناب، ایک بے بس اور بدنصیب عورت کا مذاق اڑانا کون سی مردانگی ہے؟ آپ گولی چلائیں گے یا نہیں؟ نہیں، سلیو نے کہا۔ میں نے تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کی جھلک دیکھ لی۔ تم نے مجھ پر دوسری بار گولی بھی چلا لی۔ اب مجھے تسکین ہو گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب تم مجھے کبھی نہ بھول سکو گے۔ تمہارا فیصلہ تمہارے ضمیر پر چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر دروازے پر رک کر اس نے تصویر کی طرف دیکھا جس پر میری گولی کا نشانہ لگا تھا، اور تقریباً بغیر نشانہ باندھے اس نے لبلبی دبا کر گولی چلا دی اور غائب ہو گیا۔ گولی کی آواز سن کر میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ نوکر اس واقعے سے اس قدر سراسیمہ تھا کہ کسی کو سلیو کو روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے برساتی میں پہنچ کر اپنے سائز کو آواز دی، اور اس سے پہلے کہ میرے حواس ٹھکانے ہوں وہ جا چکا تھا۔ کاؤنٹ چپ ہو گیا، اور یوں مجھے اس عجیب و غریب کہانی کا انجام معلوم ہوا جس کے آغاز نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا۔ میں اس کہانی کے ہیرو سے پھر کبھی نہ مل سکا، مگر کہا جاتا ہے کہ سلیو نے الیگزینڈر یپسلانتی کی بغاوت میں ایک فوجی دستے کی رہنمائی کی اور اسکولیانی کی لڑائی میں مارا گیا۔